صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ، آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے، آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور اس کو اپنا محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشغاظ اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا، ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں پڑے۔ اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ یہ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ، اللہ کو منایا میرے رسول پاک۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تمہیں مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا
مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا، طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا، اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے کچھ مقاصد ہیں۔ انبیاء جب آتے ہیں تو بڑا مقصد لے کر آتے ہیں، اس مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پر ہم نے غور کرنی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ میلاد جو ہے نا، میلاد اس کا مطلب انقلاب ہے۔ ہمارے ہاں سمجھ لیا لوگوں نے ایک کمیٹی بناؤ اور خوب جناب اچھے طریقے سے آپ ایک بزم سجاؤ، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، الحمدللہ اس کا اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا، یہ بڑی خوب بات۔ لیکن میرے عزیز جو میلاد شریف ہے نا، لفظ میلاد یہ انقلاب کا نام ہے۔ جب آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میلاد شریف سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو اب تو بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی، اسے اعزاز مل گیا، انقلاب آ گیا۔ میلاد سے پہلے لوگ منڈیوں میں بکتے تھے، انسان کی کوئی قدر نہیں تھی، لیکن جب میلاد ہو گیا انقلاب آ گیا۔ اب یہ برادری کے رٹے، یہ قبیلوں کی لڑائیاں، یہ سب جہالت قرار پائیں۔ قبیلے صرف تعارف کے لیے، باقی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے۔ اب انقلاب ہے، اب اس نام پر قوم کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اب حضرت بلال حبشی آئیں گے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، امیر المومنین ہوتے ہوئے، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کے کہیں گے بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ میلاد ایک انقلاب کا نام۔ میلاد شریف سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ میلاد شریف سے پہلے کئی جگہوں پہ درختوں کو، سورج کو، چاند کو پوجا جاتا تھا۔ اب میلاد ہو گیا، اب حضور نے قانون بنا دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں، اور کوئی بھی ہو، کتنا بڑا بھی ہو، جائز ہی نہیں، سوائے اللہ کے کسی کے لیے سجدہ جائز۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک تو ہے نا کہ سجدہ عبادت کے لیے، وہ تو کفر ہے، شرک ہے، اگر کوئی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے، سجدہ کرے پر کرے تعظیم کے لیے، تو حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 50 دلائل کتاب و سنت سے اور 150 حوالے فقہاء اور محدثین کے لکھ کے کہا تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز
یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بعض جگہوں پہ ان پڑھ پیر ملتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی اے معرفت دی گل ہے، میں کہ معرفت دی نہیں ہے تو جہالت دی گل ہے، آپ جہالت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک کا میلاد انقلاب ہے۔ اب ہم نے اس انقلاب کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنا ہے، حضور کس لیے آئے۔ ایک مقام میں نے قرآن مجید کا تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا ہم نے نا اے محبوب علیہ السلام آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا۔ ہمارا جو وجود ہے نا یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے، کھانا پینا سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں۔ اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری روح کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں۔ روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی، یہ روح کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے، معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو۔ رستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے۔ یہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کیوں اٹھتے ہیں؟ سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں، اب تو فریش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا۔ اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی۔ نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا۔ اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں۔ جادو کی حقیقت ہے پر جتنی ہم نے سمجھ لی ہے اس سے باہر آئے۔ حضور نے اللہ کی جانب بلایا۔ جب بندہ عقیدہ توحید و رسالت والا ہوتا ہے پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ صبر والا ہوتا ہے، پھر وہ شکر والا ہوتا ہے، پھر وہ قناعت والا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب پر بھروسہ کر کے صبح تم نے گھر سے نکلنا ہے، محنت ضرور کرنی ہے، محنت زوردار کرنی ہے، محنت سے جی نہیں چرانا۔ ہمارے بچے محنت نہیں کرتے، بالکل مزاج نہیں۔ اوہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائیں، باہر جانا ہے، اور جب کاغذ آئیں گے چلے جانا، یار یہاں تو کچھ کرنا۔ کوئی پیشہ برا نہیں، ایک برا ہے صرف کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی ریڑھی والا بھی نصیبوں والا ہے، محنت کر کے کماتا ہے۔ جس کے پیروں کو گوبر لگائے نا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے حلال والا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے، مانگ کے نہیں کھاتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، کرپشن کا مال نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، وہ تعظیم والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، گھر سے نکل جانا ہے۔ جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا۔ آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے، معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، رب کی مدد کو بلاتے رہے، ساری رات نماز پڑھے۔ اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر۔ ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے، وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے۔ رسول اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو۔ یہ تو ہر رسول کی بات ہے، اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے
अगर कोई इमामुल अंबिया की पैरवी करे फिर क्या मिलता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। रब फरमाता है महबूब इनसे कहो अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी पाक के तरीके पर चल के बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। और गैर मशरूत इताअत सिर्फ नबी पाक की है। हुजूर जो कह दे कर गुजरो, जो फरमा दे। गैर मशरूत इताअत, बातें ज्यादा मुश्किल नहीं करना चाहता, बाकी जिसकी भी फर्मा बरदारी है वो मशरूत है। पीर साहब की, उस्ताद साहब की फर्मा बरदारी गैर मशरूत नहीं, मशरूत है। किसी का भी हुक्म सिर्फ वो माना जाएगा जो शरीयत के दायरे के अंदर है। अगर दायरे से बाहर है तो फिर किसी पीर का, उस्ताद का हुक्म, नबी पाक का हर हुक्म माना जाएगा, क्योंकि हुजूर की बात ही शरीयत है। नबी पाक का उठना बैठना दीन है, हुजूर का कलाम करना दीन है। नबी पाक के रस्तों का मुसाफिर बना जाए, हुजूर की फर्मा बरदारी की जाए, इताअत की जाए। नबी पाक से प्यार करना है वो भी खोल के, और हुजूर का हुक्म मानना है तो वो भी पूरा। हमारे यहां लोग प्यार खोल के करते हैं, हुक्म। अच्छा जनाब, किसी बंदे से आप बाकी वो सारे काम बगैर दुआ के कर रहा है, बैंक में तनख्वाह आती है, दुआ नहीं कराता, लेने चला जाता है। घूमने, सैर करने, सब जगह वो बगैर दुआ के जाता है। अगर उसे कहा जाए नमाज पढ़ो तो पीर साहब दुआ करो मेरे लिए। मैं क्या बाकी तो कमा दी नहीं दी यार, कदे दुआ कराई, बाकी भी कराता ना। तो क्यों मतलब हम इस तरह का मिजाज बनाते हैं? इससे बंदे का दिल सख्त हो जाता है। जब वो दुनिया के काम भाग भाग के करे और दीन के कामों में सुस्ती करे तब ये सख्त हो जाएगी, आप बेचैन हो जाएंगे। नबी पाक की फरमा, सहाबा ना बहस नहीं करते थे, हुक्म मानते थे। जो गुलाम होते हैं ना, गुलाम तो गुलामी करते हैं। गुलाम जो होते हैं वो वैसे। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये फलाना काम जो दीन ने हुक्म दिया इसकी हिकमत बताएं, तो मैं कहता हूं हिकमत समझ में आ जाए तो ठीक है, ना भी आए तो हम गुलाम है। गुलाम हिकमतें पूछा, आपने अपने मुलाजिम से कहा जा 5 किलो चीनी ले आ, तो अगर वो पूछे कि की करनी जे पूछन दे बोलो, हम कहते हैं भाई तुम जिस काम की तनख्वाह लेते हो ना वो काम कर। आपने ड्राइवर रखा है, ड्राइवर से कहा चलो मेरे साथ लाहौर, तो वो कहने लगा उसे की है, जो करने देते हैं आप। गुलामी करते हैं, बहस। यहां लोग पूछते हैं, हमारी हुकूमतों से कहा जाए ना कि सूद हराम है, मना करो, इसे खत्म करो, तो कहते हैं बोर्ड बिठाने लगे। किस बात का बोर्ड बिठाओगे? क्यों बिठाओगे? इस पर डिबेट की जरूरत है जिसे किताब और सुन्नत ने हराम कहा। औरत का पर्दा जरूरी है, इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं। शरीयत ने उसे बापर्दा किया, वो बापर्दा रहेगी। हलाल हराम के मसले जानने के लिए अल्लाह ने इंसान के वजूद में शऊर रख दिया है। इसके लिए बंदे का ग्रेजुएट होना या मास्टर की डिग्री रखना जरूरी नहीं। उसे पता होता है ये मेरे लिए हलाल है, ये मेरे लिए हराम है। हम क्या करते हैं? दीन को खूब मनाते हैं, हम नारा खूब लगाते हैं, अमल की बारी आती है तो सुस्ती। बल्कि जो लोग घंटों बैठ के दीनी मामलात पे डिस्कस करते हैं वो भी भाग रहे होते हैं अमल के मामले में। इल्ला माशाअल्लाह, चुस्त होके अमल, चुस्त होके। गुलामी करता है। इमाम अहमद बिन नंबल ना एक गुलाम खरीद के लाए, आप फरमाने लगे तेरा नाम क्या है? कुर्बान जाए। इमाम साहब कहते हैं उसने पहले ही जवाब दिया तो मुझे वजद हो गया। तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी पुकारेंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही आवाज दे रहे हैं। आपने फरमाया ये कमरे पसंद कर ले, रहेगा कहां? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, आप जहां मुझे कहेंगे मैं चुप करके सो जाऊंगा। फरमाने लगे रोटी क्या खाएगा? कहने लगा हुजूर मैं गुलाम हूं, मैंने गुलामी करनी है, कोई टुकड़ा बच गया तो दे देना। राती जागे शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते। तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, रुखा सुखा। हजरत बुल्ले शाह कहते हैं कि तू देख तेरे ऊपर अल्लाह की नेमतें कितनी ज्यादा हैं और तेरी वफादारी कितनी है। कुत्ते को तो एक रोटी डालता है, वो भी बची हुई,
दूसरी मांगे तो जूता मारता है, और वो सारी रात तेरी पहरेदारी करता है। उसका अंदाज देख, और तेरा भी तो कोई मालिक है ना। तू सोया हुआ है, ईशा के टाइम तू सड़क पे था, खाने वाली दुकान पे था, बर्गर वाली दुकान पे था, और फजर में तू बिस्तर पे था। कहने लगे राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते तैथों ते मालक दा दर मूल न छटते, भावें मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, ते दिने जा रुखां विच सुते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, भावें मालक होवन सुते, ओ तैथों उत्ते उठ बुलिया, चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, नहीं ते फिर बाजी लै गए कुत्ते। बात माने, हुजूर की गुलामी करे। नौजवान दोस्तों, हुजूर ना खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे। जुम्मे का दिन था, एक शख्स खड़ा हो गया, एक सहाबी खड़े हो गए। हुजूर ने उनसे कहा बैठ जाओ। हमें तो बाकायदा पता चल गया ना ये हलाल और हराम है, फिर भी वैसे गुफ्तगू है, तबसरा है, ये कर लेंगे, बस वो उम्रे के बाद मैं नेक हूं, बस वो शादियां 4 हो जाए तो मैं ठीक हूं। फिर तुझे पक्का पता है इतना टाइम तुझे मिलेगा? हुजूर ने एक शख्स से कहा, नाम नहीं लिया, बैठ जाओ। एक सहाबी उस कोने में थे, उनके कान में आवाज गई, मस्जिद के दूर कोने में, वहीं बैठ गए। एक वो बाहर थे कोने में, कान में आवाज गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। एक उस कोने में। जब हुक्म मानना है ना, जब गुलामी करनी है तो गुलाम तो भाग जाता है, इशारा मिलते ही दौड़ जाता है। लोग मुख्तलिफ कोनों में बैठ गए, नमाज मुकम्मल हुई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप कहां थे? हुजूर वो आवाज आई थी बैठ जाओ, मैं वहीं बैठ गया था। आप कहां थे? या रसूलल्लाह मैं वो कोने में था, मेरे कानों में आपकी मुकद्दस आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। आप कहां थे? या रसूल अल्लाह वो दूर था, बनु गनम में, आवाज आई मैं बैठ गया। महबूब फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। रो पड़े, या रसूल अल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया। हमने सुना ना बैठ जाओ तो गुलाम जो हुए, मकसूद तो गुलामी करना। तेरे हुक्म के पाबंद हैं, सानू कैद सजन दा कहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। सानू ते कैद सजन दा कहना है, सोना जिंज रखे असा उंज। उम्मत गुलामी का दावा हुजूर से करती है, फैशन वो करती है जो राज टीवी पे देखा है। दावा हुजूर की गुलामी का, और बात कबीले की मानती है। दावा हुजूर की गुलामी का, और चलती वो लोगों के कहने पे है कि लोग क्या कहेंगे। हुजूर इसलिए आए हैं कि नबी पाक की पैरवी करो, हुजूर के नक्शे कदम चलो। रसूल करीम ने हमें आसान दीन दिया है। ये रस्में, ये रिवाज, ये कहानियां, ये स्टोरियां, इन्होंने हमें मुश्किल में डाला है। मैं पता है दीनदार किस बंदे को समझता हूं? जो महफिल में आया, जुमा पढ़ता है। मेरी राय ये है, मैंने ये सुना है अपने बड़ों से, कि दीनदार होने का पता उस दिन चलता है जिस दिन घर में शादी होती है। मस्जिद में तो सारे दीनदार होते हैं, महफिल वाले दिन भी सारे, शादी वाले दिन पता चलता है अब कोई दीनदार है कि बेदीन है। अब पता चलता है दीन पे अमल करता है कि खानदानी रसूमात पे चलता है। अब पता चलेगा कि दुखों के वक्त तो अल्लाह रसूल का नाम लेता था, अब सुख का वक्त है, अब भी लेता है कि नहीं, खुशी के वक्त भी लेता है कि नहीं। रोजमर्रा के मामलात में हुजूर से सीखें। हुजूर ने हमें आसान दीन दिया है। हम तो बंदे राजी करते करते, दुनिया ठीक करते करते थक गए हैं, रूहें थक गई हैं। वो लोग गए थे बेचारे 4 साल के लिए मुल्क से बाहर, के मैंने अपना कबीला चलाना, 40 साल हो गए वापस नहीं आए, जनाजे नहीं पढ़ सके, क्योंकि दुनिया राजी कर रहे। आसान दीन रसूल करीम ने दिया है, ना इधर उधर भागो, ना अपने आप को थकाओ। नहीं चल सकते हम दुनिया के साथ। जो दुनिया चाहती है, एक है तरक्की की तरफ बढ़ना, वो तो मामला अलग है। एक है रस्मो रिवाज, कि मैं अब थोड़ी देर पहले दोस्तों को कह रहा था, ये अभी कोई 15-16 साल पहले की बात है, हमारे खानदान में एक शादी थी, तो मेरे चचा जान ने दादा जान से कहा कि मैरिज हाल बुक कराना है बच्ची की शादी।
दादे और ही लड़ पे, उन्हें क्या तियां घरों रवाना करी दिया। फिर 15-16 साल ही लंघे ने, लोगों ने गल भुली गई। हूं घर कराया तो उन्हें कहना खरे पेंडू ने, इन्हें को खरे पैसे नहीं, लिहाजा मैरिज हाल पे मैरिज हाल चल गए। हम थोड़ा टाइम लगता है, सारे साथ हो जाते। दादाजी कहने लगे पुत्र तियां घरों टोरी दियां ने। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, इस शर्त पे माने कि रुखसती के वक्त बच्ची गार हो। आप मेरी बात को समझे, हम ना बिला वजह की आजमाइशों का शिकार है। हुजूर की पैरवी करे, आसान दीन मेरे रसूल पाक ने दिया, नबी पाक ने, लो सुनो बात खुश हो जाओगे। हमारा यहाँ मसला यह है कि दौलत तकसीम हो गई है, तो इस तरह तकसीम हुई है कि बाद लोग अमीर से अमीर तर हो गए और बाज गरीब से गरीब तर हो गए। हमारे पास जो 100 रुपये आता है वो हमारी अपनी मलकियत होता है, हम उसमें से किसी को 20 देने को तैयार है। हालांकि हक ये है कि अगर अल्लाह ने दिया है ना तो जरा बांट ले, बांटने से सुरूर बढ़ जाता है। मैं अपने दोस्तों को मशवरा दिया करता हूं कि 3 बंदों का खाना 4 भी खा सकते, 4 का खाना 6 खा लेते हैं, और खाना 6 का हो तो 10 को भी पूरा आ जाता है। शर्त यह है कि दस्तरखान छोटा भी हो पर दिल बढ़ाओ, दिल बढ़ाओ, गुंजाइश हो। हुजूर ने हमें क्या तरीका दिया? 10 दिनार थे नबी पाक के पास, हुजूर बाजार गए, 4 दिनार की कमीज खरीदी, पहन के हुजूर बाहर तशरीफ लाए तो एक अंसारी सहाबी ने अर्ज की, हुजूर मुझे नहीं दे देते? हुजूर उसी वक्त गए, पुराना कुर्ता पहना, कमीज उतार के दे दी, फिर जाके 4 दिनार की और खरीद के लाए। महबूब वापस आ रहे थे, 2 दिनार बचे हुए थे, एक खातून को देखा रो रही है। हुजूर ने फरमाया क्यों रोती हो? अर्ज की, हुजूर मैं फलां आदमी की मुलाजमा हूं, कनीजा हूं, आटा खरीदने के लिए उसने 2 दिनार दिए थे, मुझसे गुम हो गए, मैं परेशान हूं, वो मारेगी मैं जाऊंगी तो महबूब ने फरमाया ये लेना 2 दिनार। असी पहले बंदे दा हिसाब भी बाबा करी दे भी ये हकदार है कि हाँ बड़ा साहब। हम गए वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, काफी सारे लोग गए। वैसे उन सैलाब वाले टुर गए सारे अपने अपने कराए जी, खबरां ठंडियां हो गई। असी खबरां ते चलन वाली कौम, ट्रेंड ते चलन वाले लोग। जे ट्रेंड चल रहा है तो असी भी नाराज हो गए हो ना होया तो यार तुहाडी मेहरबानी, मैं टुर चला, बस ट्रेंड पे ना चलो, हकीकत पे चलो। तीसरा महीना चढ़ गया, सड़कों पे बैठे हैं लोग। आपकी सारी जमातें, सियासी जमातें हुकूमत में, किसी की मरकज में है, किसी कोई बंदा शोर ना करे कि मैं हुकूमत में नहीं। कोई पंजाब में हुकूमत में है, कोई केपे की खैबर पख्तूनख्वा में है, कोई मरकज में है, कोई सिंध में है। नहीं सही है क्या? मैं तो फिर यार इंजन करो ना, तुसी परेशान ही हो गए हो। मैं सियासत सारी समझता हूं पर सियासत करता नहीं हूं, क्योंकि हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा। हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते की? मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। मेरे भाई गौर करें आप बात पर, सब की हुकूमत है जितने हैं, इनको चाहिए था ना पहले अपने सारे रट्टे छोड़ देते, पहले उनको घरों में बसाते। लेकिन हम भी मौज वाले लोग हैं, हमने तो सपोर्ट करना है, सामने जो भी हो। इलेक्शन आए नहीं तो सिबूए के दफ्तर पाया नहीं, ते मुफ्त दियां लड़ाइयां, कोई लेना देना नहीं। तो मेरे कहने ते वोट ना दिते ते मेरा तेरा जीन मरन तुसी मुकाया, उन्होंने ते नहीं मुकाया। उन्होंने नाल दी पार्टी ने वजारत दी, उन्होंने उधर टुर जाना है। क्यों आप इस मजाक के हत्थे चढ़ते हैं, इस्तेमाल होते हैं? बचे इन चीजों से। बहरहाल बात खत्म करनी है, आगे बढ़ता हूं। हम वहां गए तो बाद लोगों ने कहा जी ये तो तंग करते हैं, ये तो छीन लेते हैं। मैंने उन्हें कहा जब भूख ज्यादा लगती है ना तो कई दफा इंसान खाते खाते कपड़े भर लेता है सारे। भूख ज्यादा लग जाए तो फिर कई दफा आदाब याद हम ना तवज्जो नहीं करते, देखते नहीं कि दाएं बाएं भूख कितनी ज्यादा है। हम ढूंढते फिरते हैं, थर्मामीटर रखा हुआ है, पहले पूरा पता कर लो बंदा मुस्तहिक है कि नहीं। इमाम शाफी फरमाया करते थे तू पहले बता, रब ने जो तुझे दिया है तू उसका हकदार था? तू बंदों को चेक करता फिरता है और सख्त रवैया रखता है। बहरहाल बात लंबी नहीं करनी। हुजूर अलैहिस्सलाम घर चले गए,
اس کو 2 دینار دیے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر نہ مار پڑ جائے کہ دیر سے کیوں آئی ہو. حضور نہ اس خاتون کو لے کے اس کے مالک کے گھر چلے گئے کہ سفارش کر دوں اسے کہے کچھ نہ. محبوب نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم. اندر سے جواب ہی کوئی نہ آیا. حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم. کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ حضور 3 دفعہ دستک دیتے. تیسری دفعہ کہا السلام علیکم. وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام. تو حضور فرمانے لگے پہلے جب میں نے سلام کیا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی حضور دل کر رہا تھا آپ ذرا زیادہ سلامتیاں بھیج دیں. کرم ہو رہا ہے تو ذرا ہو جائے نا، تھوڑا سا کرم ہو جائے نا ذرا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری خادمہ ہے کنیز ہے، آٹا اس کے گم ہو گئے تھے دینار تو نیا سامان خریدتے دیر ہوگی اسے مارنا نہ. اسی بھی سفارش کری دی ہے پر بندہ ہوئے تگڑا تھا. ماڑا سفارش ہی آج انہوں کی تو گڈی دا کرایہ ہے ہی، اس کی تو نہیں نا سفارش ہوتی، وہ تو بیچارہ حاجت مند ہے. یہ کام نہ کرو. کچھ کام زندگی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرو، اپنی قبر و حشر کی بہتری کے لیے بھی کچھ کام کریں. عزیز بھائی حضور جب وہاں چلے گئے نا تو محبوب نے فرمایا اسے کہنا کچھ نہ. تو وہ حضور کے غلام اتنے خوش ہوئے، عرض کی حضور کہنا کیا ہے؟ آپ آ گئے ہم نے آزاد کیا. اب محبوب واپس آئے تو پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمانے لگے دیکھو بھئی اللہ نے مجھے 10 دینار دیے تھے، میں نے بھی قمیض پہن لی ہے، ایک انصاری نے بھی پہن لی ہے اور ایک قمیض بھی آزاد ہو گئی ہے. تو آسان زندگی دی. حضور کی پیروی کریں. ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر بات کو سمیٹوں گا. تیسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، میرے رسول تم پر قرآن پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ فرما دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے. پاک ایک ہوتی ہے ظاہری طور پر میل کچھ ہے، وہ بھی بندے کو بے چین کرتی ہے. آپ 1-2 دن غسل نہ کریں طبیعت بوجھل ہو جاتی. جب بندہ نہا لیتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. یہ بٹن ٹوٹ جائے نا ویسٹ کوٹ کا کرتے کا تو کسی کو نام بھی پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہو وہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میرا بٹن ٹوٹیا ہے. بلکہ وہ بچے شور کرتے ہیں کہ میں شادی تو جانا ہی نہیں، میری جتی پرانی ہے. کسی کو بھی نہیں پتا پرانی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسے تو پتا ہے نا پرانی ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ ہے. اسی طرح اگر ظاہر پر تھوڑا بہت بوجھ ہو تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو اگر باطن پر بوجھ ہو نا، باطن پر حسد کا بوجھ، بغض کا بوجھ، عداوت کا بوجھ، تکبر، ریاکاری، دکھاوا بندے کو بے چین کر دیتا ہے. حضور اس لیے آئے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیں گے. نبی پاک نے نا لوگوں کے دلوں کے بوجھ اتار دیے. پاکیزگی یہ دل. حضور نے لوگوں کو پیار کرنا سکھایا، محبت کرنی سکھائی، تعصبات سے بچایا، نفرت انگیزی سے بچایا، امیر غریب کو اکٹھا بٹھایا، لڑنے والے قبیلوں کو قریب کیا. لوگوں کے دلوں سے یہ ساری قدورتیں نکل گئی. یہ ہم نے نا بلا وجہ کے بوجھ بنا لی. او فلانے ایک دن میرے پاس ایک صاحب بیٹھ کے کہنے لگے اے جنی چھتی ان کو پیسے آئے نے، انی چھتی آ سکتے نہیں. میں نے کہا رب تو کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دوں گا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ہمیں کیا مصیبت بنی ہے، حساب لے لے گا اللہ. ہم بلا وجہ لوگوں کا حساب کرتے پھرتے ہیں، اپنا ہوتا نہیں. زندگی میں اپنا حساب کرنا چاہیے. اپنا میں آپ سے عرض کروں، ہم نہ ساری زندگی دوسروں پہ ڈالتے ہیں، ساری زندگی. میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ جو بندہ پڑھا نہیں نا زندگی میں، تعلیم نہیں حاصل کی، اس نے اپنی وجہ سے نہیں کی. بات چپیا کہانیاں سنائے کر دے حالات ٹھیک نہیں سن انہوں فلانا، کوئی ایسی بات نہیں. جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ. منڈے ذرا ناراض ہو گئے نے میرے تو حضرت صاحب تسی تے ابیاں نو سچی گل سمجھا رہے ہو. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. جنہوں نے پڑھنا تھا نا وہ دن کو فیکٹری میں ملازمت کر کے بھی رات کو پڑھ لیتے. جس نے پڑھنا تھا نا اس نے، ہم پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ادھر ادھر کی سرگرمیاں زیادہ ہیں. اپنی غلطیاں ڈھونڈیں، اپنے دل سے بوجھ اتاریں، زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں وہ دور کریں.
تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا, آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں. لیکن جب نازل ہوئی تھی, عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا, انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا, انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. ہم کب یہ کام کریں گے؟ ہم سن رہے ہیں, ہمیں آتی ہے, ہم آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا. جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا, حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ بتائیں. بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں. کہا جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں, کوئی سلیقہ بتائیں, میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, دعوت خیر دینا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ بتائیں. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, آسان طریقہ ہے, اور بغیر کسی فلسفے کے, بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے, سلجھی ہوئی بات ہے, بالکل طے. تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا. تو فرمانے لگی بڑا آسان نسخہ ہے, اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے, تبلیغ کرنا چاہتا ہے, تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے. عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. عمل, وہ حضرت بایزید بسطامی فرمایا کرتے تھے, جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا. یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے, اتنی بڑی. امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر, وہ تیرا عمل کرنا. آپ پڑھیں گھر میں نماز, آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا. آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید, آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا. آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے, بچوں کی طبیعت لگ جائے گی. عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے. نیکی میں آگے بڑھنے کی جد و جہد, کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں. کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں, کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل گا. ساری زندگی میری دوڑ رہی, جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے. 2.5% زکوٰۃ ہے. عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا, لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے, وہ سارا ہی لے آئے تھے. میری دوڑ رہی, یہاں بھی دوڑ ہے. میری عزت کرو, میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ, معاذ اللہ میرا اکرام کرو, میں فلاں صاحب ہوتا ہوں. قبیلے میں, برادری میں, سوسائٹی میں, سماج میں یہ نام رکھتا ہوں, میں فلاں سیاسی, سماجی, فلاحی, رفائی تعارف رکھتا ہوں, میرا فلاں معاملہ ہے. یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی, اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی. مجھے بھی مانا جائے, مجھے بھی گنا جائے, مجھے بھی شمار کیا جائے, میرا بھی نام ہو جائے, مجھے بھی اگلوں میں رکھا جائے, قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے. جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے, اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو. تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی. اتنے عمرے کے ٹکٹ, اتنے عمرے کے, اچھی بات ہے, اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں. لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا, جس میں جد و جہد کرنی, جس میں دوڑنا تھا, جس میں کاوش کرنی تھی, اس میں تو ہم پیچھے ہیں. عزیز دوستو, دوڑ دھوپ بھاگ, دوڑ اور شدت ہے معاملات کے اندر.
کچھ لوگوں کو ایسی چیزوں کی بھی جلدی ہے جن میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ دوڑ ساری کس بات کی ہے؟ پیسے میں آگے گزرنے کی، شہرت میں آگے گزرنے کی، فیمس ہونے کی، کسی بھی چیز پر بہت ساری، کسی بھی صورت میں بہت ساری چیزوں کو جمع کر لینے کی۔ یہ دوڑ شدت اختیار کر گئی، دوڑتے جا رہے ہیں لوگ، دوڑتے جا رہے ہیں، اعصابی تھکاوٹ ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، اور اس دوڑ میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو اب وقت تھا کہ وہ لوٹ آتے، پلٹ آتے، چیزوں کو دیکھ لیتے، بہت سارے ٹارگٹ ایسے تھے جو انہوں نے اچیو کر لیے، اب ان کو واپس لوٹنا چاہیے تھا، لوٹ نہیں پا رہے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک بات کی جانب ہماری توجہ کراتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ، کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت، غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی۔ ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے رستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام بھی، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں، ملتے ہیں لوگ پر ملتے ہیں۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے کسی سے ملنا؟ تو راضی ہو کے ملنا،
یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے تبھی، اور بلا وجہ کی ہے بعض جگہوں پہ، کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ۔ نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، اصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا، جلد از جلد۔ امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ تو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں۔ کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔ پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے، جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے۔ حضور فرمانے لگے، وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور فرمایا، لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے ذہنوں کو، پریشان کر دیا جائے۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے، چھوڑو دیے تو غیر معاقدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے، چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے۔ پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں۔ جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ گئی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہیں، ان پر عمل کب ہوگا؟ اور یہ بہت سارے لوگ ہیں نا، دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو اب بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے۔ سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن۔ دیکھیں نا، قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی، عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ ہم کب یہ کام کریں کہ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں، کہا جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آسان طریقہ ہے، اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل، حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا، آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا، آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے انس میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ آپ میری بات پر توجہ کریں جی، بچے ہیں، ہوتا رہتا ہے معاملہ۔ حضور نے فرمایا انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض۔ محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ نیرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ہاں پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ تے سارے جسم دے تون دے نالوں ایک کو ٹکڑا تولا ہے دل دا۔ دل کو نہ ذرا، ہمیں کیا مصیبت بنی ہے بلا وجہ لوگوں کی ٹینشنیں پالنے کی، کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی سادہ سی، اتنے جگہ مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، پیچھے مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی پوچھ لے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پوچھے۔ ہمیں مصیبت بنی ہوئی ہے، مصیبت۔ ساڈیاں ساریاں لڑائیاں کی ہوندیاں نے پلا، پوری لڑائی پھول لو رشتہ داراں دی وچوں، پتہ نکلدا کی ہے؟ انہاں جی مینوں پوچھیا ہی نہیں، میں تینوں کدے لئی پوچھ دے؟ کمال آدمی ہے بھئی آپ کس چکر میں؟ پھر ایک اور بھی گل ہے، جے پوچھ لئیے تے پھر بھی مصیبت ہے۔ کہنا جی میری مننی نہیں سی تے پھر مینوں او کرما لیا، تیرے کو مشورہ پوچھیا سی، حکم نہیں سی پوچھیا۔ تینوں کیا سی مشورہ؟ مشورہ وہ ہوتا ہے جو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کئی دفعہ جناب صدیق اکبر کی رائے اور ہوتی تھی، حضرت عثمان کی اور ہوتی تھی، حضور جناب عثمان کی قبول کر لیتے، حالانکہ افضلیت تو سب سے زیادہ جناب صدیق اکبر کو ہے نا۔ وہ بھائی کیا بات ہے، ہم بلا وجہ کے رٹے ڈال کے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مصیبت ہی نہیں۔ آپ سادہ طرز زندگی اختیار کریں، سادہ۔ دیکھو حضور کا طریقہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام غلاموں کے ساتھ مل کے بیٹھتے، زمین پہ سو جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے۔ اپنی زندگی میں دوسروں کا بھلا کرنا شروع کریں، صاف دل کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔
اس نے کہا پتر تو بتا آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے، یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا، اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھوں شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے،
पर मैं जब भी घर लौटा हूं तो दूध मैंने बच्चों और बीवी को पहले नहीं दिया, बूढ़े माँ बाप को पहले दिया। अल्लाह मैंने उनके साथ हमेशा करम के बाजू खोल कर मामला किया। वो गार में तन्हा बैठे हैं और अपने मालिक को मना रहे। अर्ज करते हैं, अल्लाह तुझे याद है ना एक रात जब मैं बड़ी देर से लौटा था, लकड़ियां काटते दरख्त तलाश करते मुझे देर हो गई, मैं देर से लौटा था, नीयत ये कर रखी थी कि दूध सबसे पहले माँ बाप को पिलाऊंगा। मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक हार के सो गए थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। अल्लाह बीवी मांगती रही, बच्चे तलब करते रहे, मेरी टांगों में घूमते रहे, बार बार आते रहे, और मैंने दूध नहीं पिलाया। ऐ मालिक, फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतजार किया। ऐ अल्लाह, वो जब उठे तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा, न इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया, और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने का, फिर ये वसीला बनेगी, अल्लाह इससे मान जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूं, तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ बाना। तो अल्लाह, मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर। ऐ मालिक, वो मेरे कब्जे में थी। ऐ अल्लाह, मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह, मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह, मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते, उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह, एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा। और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया, पर मैंने खाया नहीं। फिर वो उससे मैं कारोबार करता रहा और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं, बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा, मेरा माल। तो मैंने कहा, वो सारी गायें तेरी है, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। तो कहने लगा, तू मुझसे मजाक करता है, मैं गरीब कहाँ और गांव इतनी इतनी बड़ी गायें कहाँ, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा, मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ए अल्लाह, मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह, अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राजी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया। कुरान पढ़ो और समझो, हदीस का मुताला करो, उलेमा से मसाइल सीखो, क्योंकि जहालत ही तेरी सबसे बड़ी मददगार है। शैतान ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा सबसे बड़ा डर उन बंदों से है जो इल्म रखते हैं, जो अमल करते हैं,
जो हर वक्त अल्लाह से डरते हैं और जो अपने नफ्स का मुहासबा, आत्मनिरीक्षण करते हैं। ऐसे बंदों के पास मैं जाने की जुर्रत भी नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास आया क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद तुम धोखा खा जाओ, लेकिन तुमने मुझे साबित कर दिया कि तुम सचमुच गौसे आजम हो, तुम वली कामिल हो। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ऐ शैतान, अगर मैं अल्लाह के फजल से बच गया तो यह मेरी अपनी ताकत नहीं है, यह अल्लाह की मेहरबानी है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है, और यह उस इल्म की बरकत है जो मैंने अपने उस्तादों से हासिल किया। इस वाक़ये के बाद हजरत गौसे आजम ने अपने मुरीदों और तालिबों को जमा किया और उन्हें तफसील से यह वाक़या सुनाया। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे अजीजों, आज मैं तुम्हें एक बहुत अहम सबक सिखाना चाहता हूँ। शैतान कभी नहीं सोता, वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। वो कभी गुनाहों के जरिए हमला करता है, कभी शुबहात के जरिए और कभी नूर की शक्ल में आकर। ये मत समझो कि जो चीज नूरानी दिखाई दे रही है वो जरूर अल्लाह की तरफ से है। शैतान भी अपनी शक्ल बदल सकता है, वो फरिश्ते की सूरत भी बना सकता है, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं बदल सकता, और वो है उसकी बात। उसकी बात हमेशा शरीयत के खिलाफ होगी। हजरत गौसे आजम ने आगे फरमाया, इसलिए हर बात को शरीयत की कसौटी पर परखो। अगर कोई कहे कि मुझे ख्वाब में फलां बात नजर आई या मुझे फलां कश्फ हुआ, तो फौरन देखो कि वो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। अगर वो बात शरीयत के मुताबिक है तो कबूल करो, वरना रद्द कर दो, चाहे वो ख्वाब कितना ही साफ क्यों ना हो, चाहे वो कश्फ कितना ही रोशन क्यों ना हो। अगर शरीयत के खिलाफ है तो वो शैतान का धोखा है। और ख़ास तौर से नमाज के बारे में बहुत होशियार रहो। नमाज दीन का सुतून, स्तंभ है। ये वो फर्ज है जो मिराज की रात में सीधे अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। बाकी तमाम अहकाम फरिश्तों के जरिए आए, लेकिन नमाज सीधे अल्लाह से हबीब को मिली। ये नमाज ही है जो मोमिन और काफिर में फर्क करती है। ये नमाज ही है जो बंदे को हर रोज 5 बार अपने रब की बारगाह में हाजिर होने का मौका देती है। तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह किसी को इस फर्ज से माफी दे दे? हजरत गौसे आजम ने अपने मुरीदों को चंद अहम नुकात बताए। पहला, हमेशा इल्म हासिल करो। जाहिल बंदा शैतान का आसान शिकार बनता है। दूसरा, हर बात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखो। जो बात इनके मुताबिक ना हो उसे फौरन रद्द कर दो। तीसरा, तकब्बुर से बचो। घमंड शैतान का सबसे पसंदीदा गुनाह है। चौथा, हमेशा उलेमाए हक की सोहबत में रहो। नेक लोगों की सोहबत तुम्हें शैतान से महफूज रखेगी। पांचवा, अपने नफ्स का मुहासबा करो। रोज रात को सोने से पहले सोचो कि आज क्या नेकियां की और क्या बुराइयां हुई। इस वाक़ये से हमें यह भी मालूम होता है कि सच्चे वली की क्या पहचान है। सच्चा वली वो है जो शरीयत पर सख्ती से अमल करता है, जो कुरान और सुन्नत से एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं जाता, जो शैतान के हर धोखे को पहचान लेता है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, जो शख्स तुमसे कहे कि मैं वली हूँ और मुझे शरीयत की पाबंदी नहीं, तो समझ लो कि वो झूठा है। असल वली तो वो है जो शरीयत के हर हुक्म पर अमल करता है और लोगों को भी इसी की दावत देता है। यह वाक़या हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबकन है। आज के दौर में भी शैतान इसी तरह से काम कर रहा है। वो नए नए तरीकों से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कोई कहता है कि मुझे फलां वली ने ख्वाब में कहा कि तुम्हें नमाज की ज़रूरत नहीं। कोई कहता है कि मेरा पीर मुझे गुनाहों से बचा लेगा, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ये सब शैतान के धोखे हैं। हमें हर बात को शरीयत की कसौटी पर परखना चाहिए, कुरान और सुन्नत से जुड़े रहना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें शैतान के फरेब से महफूज रखे।